جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بالآخر سلمان صفدر رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی، 7 صفحاتی رپورٹ اور 22 پیراگراف پر مشتمل رپورٹ، عمران خان صاحب کے حوالے سے رپورٹ، عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سہولتوں، تکالیفوں اور ان کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹ جمع کروائی تھی سلمان صفدر صاحب نے سپریم کورٹ میں، وہ رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا اور آپ کے علم میں ہوگا اور آپ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس، توشہ خانہ کیس کی اپیل لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے اور عمران خان کے وکیلوں نے سپریم کورٹ میں درخواست کر رکھی تھی کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے یا انہیں سہولتیں مل رہی ہیں یا وہ کس حال میں ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ ان تک ہماری رسائی ممکن بنائے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان صفدر صاحب کو، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہیں فرینڈ آف دا کورٹ مقرر کیا اور کہا کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان سے ملیں۔ عمران خان کو جو سہولتیں مل رہی ہیں وہ اور جو کچھ عمران خان پر بیت رہی ہے وہ سب کچھ تحریری طور پر عدالت کو بتائیں۔ سلمان صفدر صاحب گئے اڈیالہ جیل اور 3 گھنٹوں سے زائد انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا اور اس کے بعد وہ عمران خان کے ساتھ عمران خان کے سیل میں گئے جہاں عمران خان رہتے ہیں اڈیالہ جیل میں، جو ان کا کمرہ ہے، وہاں سہولتوں کا جائزہ لیا، سب کچھ دیکھا، عمران خان سے پوچھا اور پھر واپس آئے اور 7 صفحوں پر مشتمل 22 پیراگراف پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی، جو رپورٹ آج منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے جو اہم پوائنٹس ہیں، جو لب لباب ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ 7 صفحوں پر مشتمل ہے یہ رپورٹ سلمان صفدر صاحب کی، جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی عمران خان سے متعلق، اور 22 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ اب شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان جب تک میرے ساتھ بیٹھے رہے ان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہا اور وہ مسلسل ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے رہے۔ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ دائیں آنکھ، یہ والی آنکھ، اس کی بینائی یا اس سے صرف 15% اب عمران خان کو نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے سلمان صفدر کو بتایا کہ اکتوبر 2025 تک میری نظر بالکل ٹھیک تھی، پھر اس کے بعد مجھے نظر کے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے۔ میں نے جیل سپریڈنٹ سے کہا کہ مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ جب مجھے بالکل نظر آنا بند ہو گیا یا بند ہونے کے قریب پہنچ گیا تو پھر پمس کے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس ڈاکٹر نے مجھے آنکھ میں ڈالنے کے لیے قطرے دے دیے۔ میں آنکھ میں قطرے ڈالتا رہا لیکن صورتحال بد سے بدتر ہوتی رہی، اور جب صورتحال بہت خراب ہوئی تو پمس کے پروفیسر ڈاکٹر عارف کو بلوایا گیا، ٹیسٹ ہوئے اور پھر مجھے پتہ چلا یا مجھے بتایا گیا کہ آپ کو دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اکلوژن ہے، مطلب آپ کا کلاٹ آ گیا ہے آنکھ میں، آپ کی آنکھ کی جو دائیں آنکھ کی وین ہے، شریان ہے، وہ بلاکج ہے، اس میں وہ بند ہو گئی ہے۔ پھر مجھے پمز لے جایا گیا، انجیکشن لگا، مگر اب میری دائیں آنکھ کی بینائی 15% رہ گئی ہے۔ جیل میں جیل میں ڈاکٹر 3 بار آ کر میرا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرتا ہے، لیکن جب مجھے دانتوں کا مسئلہ ہوا تو مجھے ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی گئی۔ جب میرے کان کا مسئلہ ہوا تو مجھے ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی گئی، اور اب آنکھ کا مسئلہ پیچیدہ ہوا ہے اور ابھی تک ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم جو میرے ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو مجھ تک رسائی نہیں دی گئی، اور میرے ٹیسٹ بھی ہونا باقی ہیں، لہٰذا میرے ڈاکٹروں تک مجھے رسائی دی جائے یا میرے ڈاکٹروں کو میرے ذاتی معائنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، عمران خان صاحب رہ کہاں رہے ہیں؟ جیل کا سیل ہے 8 بائی 10 فٹ،
اور اس سیل میں عمران خان کے کمرے میں ایک کرسی ہے، ایک میز ہے، ہائی وولٹیج کے 3 بلب یعنی 3 بلب کمرے میں لگے ہوئے ہیں، ایک چھت والا پنکھا ہے، ایک گرم ہوا پھینکنے والا ہیٹر مطلب بلور ہے، ایک سامان رکھنے والی الماری ہے، 2 تولیے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ سارا کچھ سلمان صفدر صاحب اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔ سنگل میٹرس بیڈ ہے، 4 تکیے ہیں، 2 کمبل ہے، بستر کے نیچے یعنی بیڈ کے نیچے سپورٹس شوز کے 4-5 جوڑے پڑے ہوئے تھے۔ فرش پر ایک دری بچھی ہوئی ہے، دری پر جائے نماز ہے، تسبیح ہے، میز ہے ایک، اور میز پر 100 کتابیں ہیں، ٹیشو پیپر ہے کا ڈبہ ہے یا ٹیشو پیپر ہیں، شیونگ جیل ہے، شیونگ کٹ ہے، گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے عمران خان کے کمرے میں۔ ایک شیشہ بھی ہے، ایکسرسائز کرنے والے 2 ڈمبل بھی ہیں، دیوار پر 32 انچ کا ٹی وی، مگر جب میں نے چلانے کی کوشش کی تو وہ خراب تھا۔ کپڑے رکھنے والی الماری نہیں، کچھ کپڑے ہینگر میں لٹکے ہوئے ہیں ایسے ہی کہیں نہ کہیں کیلوں کے ساتھ، اور کچھ بکھرے پڑے ہیں۔ فریج نہیں ہے، کول باکس ہے جس میں گرمیوں میں چیزیں ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ کپڑے دھونے، صفائی کرنے، بستر کی چادریں بدلنے، کھانے پینے کے لیے مشقتی ہے، سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات سے عمران خان مطمئن تھے۔ اچھا، کمرے کے اندر اوپن واش روم ہے 4 بائی 4 فٹ کا، 10 کیمروں کی نگرانی ہے، یعنی 10 کیمرے عمران خان پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن واش روم پر کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا اور کمرے کے اندر کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، یہ عمران خان بتا رہے ہیں، لیکن باقی چاروں طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو عمران خان کے اندر کمرے میں وہ کیا کر رہے ہیں یہ سارا کچھ نظر آتا ہے۔ گرمیوں میں شدید گرمی، حبس، اوپر سے مکھیاں، مچھر اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ مچھروں کو بھگانے والا لوشن بھی لگاتا ہوں مچھروں سے بچاؤ کے لیے، لیکن وہ بھی ناکافی نکلتا ہے۔ گرمی اتنی ہوتی ہے کہ جو ایئر کولر ہے وہ بھی گرم ہوا دیتا ہے۔ گرمیوں کا موسم مشکل ترین ہوتا ہے۔ گرمیوں میں 2-3 بار مجھے فوڈ پوائزننگ بھی ہوئی لاسٹ گرمیوں میں۔ اور جس احاطے میں عمران خان کو رکھا گیا، سلمان صفدر صاحب بتاتے ہیں کہ 12 فٹ اونچی اونچی دیواریں ہیں، اس کے بعد خاردار تاریں ہیں، پھر سیکیورٹی گارڈز ہیں، پھر وارڈنز ہیں، اور ایک ڈپٹی سپریڈنٹ مستقل یا اسسٹنٹ یا ڈپٹی سپریڈنٹ مستقل وہاں موجود رہتا ہے۔ احاطے میں 12 فٹ بائی 30 فٹ کا لان بھی ہے۔ یہاں عمران خان ورزش بھی کرتے ہیں، چہل قدمی بھی کرتے ہیں، دھوپ میں بھی بیٹھتے ہیں جب انہیں باہر لایا جاتا ہے۔ کچن میں کھانے پینے کا سامان ہے، مسالہ جات ہیں، مگر صفائی کا انتظام بہتر نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کھاتے کے ہیں، یہ سلمان صفدر صاحب نے ان سے پوچھا۔ صبح 9:30 پونے 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں عمران خان صاحب، کافی کا 1 کپ، دلیا اور کھجوریں۔ اس کے بعد 11 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں ناشتے کے بعد عمران خان صاحب۔ اس کے بعد ورزش، انہوں نے گلہ کیا کہ سامان ناکافی ہے ورزش کے لیے۔ دوپہر 1 بجے غسل کرتے ہیں، پھر چہل قدمی کرتے ہیں۔ 3:30 بجے سے پھر چہل قدمی کے بعد 3:30 بجے سے 4 بجے تک دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ 2 دن چکن کھاتے ہیں، 2 دن گوشت، 2 دن دال، 2 دن چاٹ۔ مینیو وہ خود بناتے ہیں، خرچہ ان کی فیملی یعنی مطلب خود ہی اٹھاتے ہیں۔ شام 5 بجے کے بعد چہل قدمی، پینے کے لیے منرل واٹر ہے۔ رات کا کھانا صرف پھل، دودھ، کھجوریں، اور عمران خان کہتے ہیں کہ دن میں یعنی ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ مجھے باہر سے چیزیں منگوانے کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ صورتحال ہے جی، یہ سب کچھ سلمان صفدر صاحب نے جو کچھ لکھا یہ اس کا لب لباب ہے۔ اور عمران خان صاحب کے مطالبات سن لیجئے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، مسلم لیگ کی جیلیں، پیپلز پارٹی والوں کی جیلیں، مسلم لیگ والوں کی جیلیں، نواز شریف صاحب کی جیلیں، مریم نواز کی جیلیں، شہباز شریف، آصف زرداری، حمزہ شہباز، یا ان ساروں کی جیلیں اور ان کو ملنے والی سہولتیں، اور عمران خان کی دیکھ لیجئے۔ عمران خان کے پہلے مطالبات سن لیں۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے میرے جو جیل قوانین ہیں اس کے مطابق مجھے اپنے اہل خانہ اور قانونی ٹیم سے مسلسل ملنے دیا جائے، ہفتے میں جو 1 دن ہے اس دن، اور بیٹوں سے ٹیلی فون پر ریگولر بات کروائی جائے۔ جب سے میں جیل میں ہوں 2 مرتبہ میرے بیٹوں سے مجھے بات کروائے گی، اور ادھر بیٹے ہیں، انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے حکومت پاکستان کو کہ ہم نے آ کر عمران خان سے ملنا ہے، اپنے باپ سے ملنا ہے، اور ان کو ویزا ہی نہیں دیا جا رہا۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فل سٹاپ ادھر لگانا تھا، کامہ ادھر لگانا تھا، یہ کاغذ ادھر دینا تھا، یہ کاغذ ادھر دینا تھا۔ کتابوں کی فراہمی اور ورزش کا سامان دیا جائے۔ عمران خان کا آخری جملہ آپ سارے سن لیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں، یہ آخری جملہ ہے کہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، مطلب آسان لفظوں میں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی خواہش نہیں، مجھے صرف وہ چیزیں چاہیے
جو میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں۔ ہائے میرے پلیٹلیٹس گر گئے، ہائے میری کمر درد نے مجھے مار ڈالا، ہائے ہائے مجھے اعصابی بیماری ہے، ہائے میرے 7 سٹنٹ میرے دل میں پڑے ہیں، ہائے میری 3 ہارٹ سرجریاں ہو چکی ہیں، ہائے میں 12 دوائیاں کھاتا ہوں، ہائے مجھے 17 بیماریاں ہیں، ہائے میرا دماغ سکڑ چکا ہے، ہائے مجھے 12 بیماریاں پورے جسم میں لگی ہوئی ہیں، ہائے مجھے 8 ہفتوں کے لیے گھر بھجوایا جائے، میں سینئر سٹیزن ہوں اور مجھ پہ رحم کھایا جائے، مجھے گھر بھجوایا جائے، جیل میں مجھے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے۔ اور یہ سارا کچھ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی خواہشیں تھیں جب وہ جیل میں تھے۔ آصف علی زرداری صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے برطانوی عدالت میں بتایا کہ ان کو بھولنے کی بیماری ہے، دماغی بیماری ہے، دماغی مرض ہے۔ یہاں پمز اسپتال میں عمران خان جہاں لائے گئے تھے، وہاں پمز اسپتال کے ترجمان نے بتایا کہ زرداری صاحب کا دماغ چھوٹا ہو گیا ہے، سکڑ گیا ہے، دماغی رگیں تنگ ہو گئی ہیں۔ نواز شریف صاحب 3 ہارٹ سرجریز، 7 سٹنٹ، 12 دوائیاں، 17 بیماریاں۔ شہباز شریف صاحب کمر کا درد۔ اور یہ جب عدالتوں میں آتے تھے، جیلوں حوالات میں تھے تو ویل چیئروں پہ ہوتے تھے، سہاروں پر ہوتے تھے۔ اب گھوڑوں کی طرح بھاگم بھاگ، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ 35 کے قریب دورے کر چکے ہیں شہباز شریف صاحب ان 2 سالوں میں۔ کمر درد کا مریض اس طرح بھاگ کے سیڑھیاں چڑھتا ہے چھتری پکڑ کے، اور ایئرپورٹوں پر کبھی کسی کو ریسیو کرنا، کبھی کسی کو ریسیو کرنا۔ اور نواز شریف صاحب 3 میڈیکل رپورٹیں، 3 ہسپتالوں میں پھرایا گیا، 3 میڈیکل رپورٹیں، 3 اور 5 چھوٹی بڑی ملا کر 5 میڈیکل رپورٹیں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی کے ڈاکٹروں کو ایک چھت کے نیچے لایا گیا۔ گھر کی خوراکیں، من پسند ملاقاتیں، من پسند واقعیں، یہ تھے ان کے جیلیں حوالاتیں۔ سعد رفیق صاحب نے غالباً جب جیل میں تھے تو انہوں نے شکایت کی تھی، شکایت سنیے کہ میرا سلائس ٹھنڈا ہے، انڈا کچا ہے جو مجھے دیا گیا ناشتے میں۔ پھر انہوں نے غالباً شکایت کی تھی جس کمرے مجھے رکھا جا رہا ہے اس کا جو ہے نا وہ سیمنٹ گر رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مرتبہ شکایت کی تھی کہ مجھے جب جیل سے عدالت لے جایا گیا تو پرانی گاڑی میں لے جایا گیا، بن بریک کے گاڑی میں لے جایا گیا، ہم نے تو پولیس کو نئی گاڑیاں لے کے دی تھیں، وہ کدھر ہیں؟ پھر شہباز شریف صاحب نے عدالت میں کیا 2 درخواستیں کی تھیں کہ پہلے میرا، شہباز شریف صاحب احتساب عدالت میں بولے کہ مجھے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ جب پوچھا گیا کیا ذہنی ٹارچر، کہا کہ پہلے نیب اہلکار میرا کھانا ٹیبل پہ رکھتا تھا، کھانے کی ٹرے، اب وہ نیچے زمین پہ رکھ دیتا ہے، مجھے اٹھانا پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کمر میں درد ہے۔ اور دوسرا، میرے پہلے وہ نماز کے وقت میری جو کرسی تھی وہ قبلہ رخ کر دیتا تھا، مجھے خود کرنا پڑتی ہے۔ احتساب عدالت کے جج نے فوراً ڈانٹا نیب والوں کو، اور خدا کا خوف کرو، ذہنی ٹارچر نہ کرو شہباز شریف صاحب کو، ان کی یہ مشکلیں آسان کرو۔ عمران خان، پہلی بات تو یہ کہ جس سیل میں عمران خان ہے، یہ جو حکومتی وزیر اوپر سے نیچے تک اور ہم حکومتی نوازے ہوئے ترجمان جو ان کے ہیں، وہ کہتے تھے نا 5 سٹار جیل میں عمران خان رہ رہا ہے، تو ان ساروں سے میری درخواست ہے کہ اس بار ان گرمیوں میں وہ عمران خان کے ساتھ شفٹ ہو جائیں۔ ان حالات میں وہ بھی تو 5 سٹار جیل کے مزے لٹیں، 5 سٹار مال کے۔ دوسری بات، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو عمران خان کو سینٹرل ریٹینل وین ایکولوژن ہے، یہ اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ پہلا کہ بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج۔ دوسرا، ڈاکٹر اس مرض سے متعلقہ ہو، اسپیشلسٹ ہو۔ تیسرا، مشینری جدید ہو۔ اب عمران خان کی جو صورتحال ہے، عمران خان خود بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا میری آنکھ مجھے نظر کم آ رہا ہے، دھندلا نظر آ رہا ہے، اس کا چیک اپ کروائیں۔ تینوں نے ڈیلے کیا، اور عمران خان کی آج صورتحال یہ ہے، اور میں آپ کو بتا چکا تھا پہلے بھی کہ اگر یہ اس مرض میں بر وقت تشخیص، بر وقت علاج نہ ہو تو آنکھ کی بینائی یا آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ دیکھ لیں عمران خان کی آنکھ 15% رہ گئی ہے، دائیں آنکھ۔ تو یہ سارے ذمہ دار یہ ہیں، جیل سپریڈنٹ، جیل حکام، ڈاکٹر، اور جن کو عمران خان نے بتایا، یہ سب ذمہ دار ہیں اس غفلت کے، اس نائلی کے، انہیں سزائیں ملنی چاہیے، اور اوپر والی عدالت میں تو ضرور ملیں گی۔ نہ بر وقت
تشخیص کی گئی، نہ بر وقت علاج کیا گیا، بعد میں گونگلوں سے مٹی جھاڑی گئی اور فارمیلٹیز رسمی کارروائیاں پوری کی گئی۔ دوسرا، عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ذاتی ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا جا رہا، کان کا مسئلہ ہوا نہیں ملنے دیا گیا، دانت کا مسئلہ ہوا نہیں ملنے دیا گیا، آنکھ کا مسئلہ ہوا نہیں ملنے دیا گیا، باقاعدہ معائنہ اور ٹیسٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ظلم ہے یہ۔ تیسرا، ملاقاتیں بند ہیں، جیل میں بشرا بی بی سے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، نہ وکیلوں سے، نہ پارٹی والوں سے، حتیٰ کہ بیٹوں سے بھی نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اور چوتھا، عمران خان کا ذرا دیکھیے 2.5 سالوں کی جیل کے بعد بھی کہاں کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں، کتابیں دی جائیں میں نے پڑھنی ہیں، بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کروا دی جائے، اہل خانہ اور قانونی ٹیم سے ملنے دیا جائے، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف وہ چیزیں چاہیے جو میری زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں، جو میری بقا کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہے عمران خان، اور باقی ساروں کی چیخ و پکار اور چیخیں آپ سن چکے ہیں جب ان پہ برا وقت تھا۔ اللہ برا وقت دشمن پہ بھی نہ لائے، لیکن آج پیپلز پارٹی والوں، مسلم لیگ نون والوں، مولانا صاحب والوں اور ساری جماعتوں جو اقتدار کے مزے لٹ رہے ہو، سارے اقتدار والوں، ایک بات کہنی ہے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہر زوال کو عروج ہے اور ہر عروج کو زوال ہے۔ کل بھی یہی آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی، سورہ رحمان کی ہے یہ آیت، کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اتنا کرو، اتنا ظلم کرو کہ پھر بعد میں اس دنیا میں اور اس دنیا میں برداشت کر سکو، بس یہی کہنا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔